أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى في موضع آخر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم و مکرم حاضرین مجلس، ابھی آپ حضرات کے سامنے اللہ رب ذوالجلال کے کلام پاک کی 3 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے اور ایک حدیث رسول پیش کی گئی ہے۔ ان تینوں آیتوں کا تعلق یہودیت اور نصرانیت سے ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تنبیہ اور آگاہ کیا ہے۔ پہلی آیت میں ہے اللہ رب ذوالجلال کا جو فرمان ہے، اس کا ترجمہ ہے: وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے مسلمانوں، اے میرے حبیب کی امتیوں، آپ سے یہود ہو یا نصارہ ہو، کوئی بھی آپ سے خوش نہیں رہے گا، راضی نہیں رہے گا۔ ان لوگوں کو خوشی کب ہوگی مسلمانوں سے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، جبکہ مسلمان یہودی بن جائے، ان کے مذہب کو فالو کریں۔ جب تک مسلمان اپنے مذہب پر برقرار رہے گا، اسلام کو فالو کرتا رہے گا، چاہے قیامت آ سکتی ہے، لیکن یہود و نصارہ
مسلمانوں سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، چونکہ یہ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے۔ وہ اللہ جو پچھلی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو اب چل رہی ہیں ان باتوں کو بھی جانتا ہے، آگے آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو یہ اللہ کا پیغام اس امت مسلمہ کے نام قیامت تک ہے۔ قیامت تک آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، یہودیوں سے تعلق رکھے، کسی بھی صورت میں وہ آپ سے خوش نہیں رہیں گے۔ پھر صاف طور پر دوسری آیت جو تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ سے بالکل دوستی نہ رکھو، ان کے طریقے پہ نہ چلو۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ یہود و نصارہ آپس کے دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب ذوالجلال مسلمانوں کو کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم میں سے کوئی ان سے دوستی کر چکا، ان کے طریقے پہ چل چکا، ان سے ہاتھ ملا لیا، ہاتھ بڑھا دیا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا شمار بھی یہودیوں میں سے ہوگا۔ بظاہر مسلمان رہو گے، لیکن اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے اگر کوئی ہاتھ ملا لیا، دوستی قائم کر لیا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے دوستی بڑھانے والا ان کے ساتھ وہ بھی یہودیت میں سے شمار کیا جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ رب ذوالجلال ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرے گا، انہیں صحیح راہ نہیں دکھلائے گا۔ پھر تیسری آیت میں اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آج مسلمانوں پر سخت جو برہم ہونے والا، مسلمانوں سے بغض و عداوت رکھنے والا ہے، نمبر 1 سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، سب سے پہلے دشمنی آگے بڑھ کر جو رکھنے والا ہے مسلمانوں سے وہ یہود ہے۔ یہ پہلا نمبر اللہ نے لیا ہے مسلمانوں سے بغض و عداوت اور دشمنی رکھنے والے۔ نمبر آگے رہنے والوں میں سب سے پہلا نمبر یہودیوں کا ہے۔ پھر سیکنڈ سٹیپ اللہ کہتا ہے والذین اشرکوا، کافر بھی دشمن ہیں مسلمانوں کے، مشرکین بھی، پتھروں کو پوجنے والے بھی، درختوں کو اپنا خدا ماننے والے بھی، یہ بھی اللہ کے دشمن ہیں، لیکن یہ نمبر 2 پہ ہے۔ مسلمانوں کا، اسلام کا، دین اسلام کا، ملت حنیف ملت ابراہیم کا جو سب سے پہلے خطرناک جو دشمن ہے، یہ نمبر 1 سب سے پہلے یہود ہے۔ دوسرا نمبر جو دشمنوں کا ہے اس میں مشرکین آتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی ایک تنظیمیں ہوتی ہیں، جانوروں کی بھی تنظیمیں، مسلمانوں کی بھی تنظیمیں۔ اس تنظیم کے اندر ہر ایک کی تنظیم الگ ہے، یہود و نصارہ کی تنظیمیں الگ، عیسائیوں کی الگ، نصرانیوں کی الگ، مشرکین کی الگ۔ لیکن ایک بات دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ مسلمانوں کی جو تنظیم ہے اس کو چھوڑ کر جو مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں ان کو چھوڑ کر کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، اگر انہیں کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، قبیلے کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، گاؤں اور محلے کی بات نہیں، صرف اس قبیلے کے ایک بندے پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے، اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس تنظیم والے، اگر یہودی کسی بچے کو قتل کر دیا گیا یہودیوں کے، تو اس وقت ساری یہودیت اکٹھا ہو جاتی ہے، امریکہ سے یورپ تک، ادھر سے ادھر تک، ادھر سے ادھر تک میڈیا ان کا ہوتا ہے، چرچے ہونے لگتے ہیں کہ یہودیوں کے فلاں لڑکے کو قتل کر دیا گیا۔ اس قتل ہونے سے پہلے سارے لوگ علیحدہ تھے، جب جیسے ہی قتل ہوا سارے لوگ آپس میں مل گئے، الکفر ملت واحدہ۔ تو اس وقت جب قتل ہوا سارے کافر، سارا کا سارا کفر مل کر ایک جٹ ہو گیا، اور میڈیا میں دیکھیں باتیں چلائی جاتی ہیں کہ ہمارے ایک یہودی لڑکے کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔
صرف اسلام کے ماننے والے، مذہب اسلام کو فالو کرنے والے، اللہ کی شریعت کو، نبی کے دین کو، صحابہ کی پیروی کرنے والے، ان کو چھوڑ کر کے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان پر کوئی چھوٹی مصیبت بھی آ جاتی ہے تو تباہی مچا کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمانوں کا مذہب صرف ایسا ہے کہ اگر کسی جگہ پورا شہر کا شہر تباہ ہو رہا ہے، شہر کا شہر جل رہا ہے، تو ایک بولنے والا آگے بڑھ کر ہمیں نظر نہیں آتا کسی بھی جگہ۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کئی ملکوں پار ہو رہا ہے یہ واقعہ، ہم پر تو نہیں آ رہا، ہم کیوں آواز اٹھائیں، ہم کیوں خواہ اپنی زبان کو لگائیں، ہم کیوں اپنے قلم کو اٹھائیں؟ چونکہ مصیبت تو دوسرے مسلمان پر آ رہی ہے، ہم خواہ کیوں گلا پھاڑے؟ یہ مسلمانوں کا درد میں بتا رہا ہوں۔ یہودیت پر آنچ آئے تو سارے عالم میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ اگر وہی مسلمانوں کا بچہ نہیں، مسلمانوں کا قبیلہ، مسلمانوں کا خاندان، بلکہ مسلمانوں کا ملک، اس پر گولیوں کے انبار لگ جائیں، بمباری ہو جائے، آگ کے گولے ڈالے جائے، تو کسی مسلمان کی آواز اس کے حلق سے اوپر تک نہیں اٹھتی کہ ان مظلوم مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ ہم نے کئی دن سے دیکھا ہے، ویڈیو گردش کر رہی ہیں سب کے موبائل کے اندر، آج فلسطین کا جو ماحول ہے بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے، مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے ماؤں کے سینوں سے لگے ہوئے دودھ پیتے بچے کو چھین کر گولیاں لگائی جا رہی ہیں، ماؤں کے گودوں کے اندر جھولی کھیلنے والے بچوں کو چھین کر انہیں آتش کے حوالے کیا جا رہا ہے، ماؤں کے سہاگ کو اجاڑا جا رہا ہے۔ کتنے مائیں ایسے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے، کتنی مائیں ایسی ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو بمباری پر ڈال دیا جا رہا ہے، کتنی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کے جنازوں کو کندھا دیا ہے، کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جن کے خاوندوں کو اڑا دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمانوں کی کنٹریز والا یا دل میں حمیت اور جذبہ درد رکھنے والا ایک مسلمان بھی آ کر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ لیکن سلام ہو ان نوجوانوں کو جو نمازوں کی حالت میں، جن پر بمباری ہو رہی ہے، گولیاں پھوٹ رہی ہیں، پھر بھی کسی ایک نوجوان کی ہمت نہیں ہوتی کہ نماز کو توڑ کر کے مڑ کر کے بھاگ جائیں۔ آپ ویڈیوز اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان کی ایمانی غیرت، ایمانی جذبہ، ایمانی حرارت یہ گوارا نہیں کرنے دیتی کہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے، یہ گولیاں آ رہی ہیں، بم برسائے جا رہے، پھر بھی ان کی ہمت یہ نہیں دے سکتی کہ نماز توڑ کر کے بھاگ کر کے نکل جائے۔ آپ نے بھی ان لوگوں کا وہاں کی ویڈیوز دیکھے ہوئے ہوں گے، جب اسرائیل سے یا دشمنوں کی فوج سے کوئی بمباری ہوتی ہے یا کوئی ان پر گولیوں کی بوچھاڑیں ہوتی ہیں تو ادھر سے نعرہ اللہ اکبر کا لگتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہاری گولیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تمہاری بمباریوں سے ہم ہچکچاہٹ ہونے والے نہیں ہیں، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، تمہاری طاقتیں ہیچ ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کھڑا ہوا ہے۔ تبھی تو ان کی نماز ٹوٹنی نہیں پاتی۔ رمضان کے مہینہ گزر رہا تھا، ہمارے سامنے وہ ویڈیوز بھی آ گئی ہیں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، پھر وہ طاق راتیں بھی گزر رہی ہیں۔ طاق راتوں میں عین 27ویں رات جب سارا مسلمانوں کا ہجوم اللہ اکبر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹکایا ہوا ہے تو اس وقت گولیوں کی برساتیں شروع ہو گئی ہیں، لیکن مسلمان اس ماحول میں بھی اپنی نماز کو توڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے وہ احوال
ان کی جو حالتیں، ان کے جو رویے ہیں مسلمانوں کے، نماز ہو رہی ہے، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، پھر بھی ان کی ہمت یہ کہہ رہی ہے، انہیں دستک دے رہی ہے، ایمانی آواز ان کے دلوں کو کھٹکھٹا رہی ہے کہ تیرے سامنے اللہ کی نماز بڑی ہے، اللہ کی عبادت بڑی ہے، یہ چھوٹے حملے ہیں، اس سے خوف نہ کرنا۔ اگر ہم ان کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں صحابہ کے واقعات یاد دلاتے ہیں، جو ان کے رویے تھے بعینہ ایسے ہی رویے صحابہ پر گزرے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے جو موت سے کبھی خوف نہیں کھاتی، موت سے کبھی ڈری ہوئی قوم نہیں ہے۔ تو ہمیں صحابہ کی یاد آتی ہے جب ہم ان فلسطینیوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر کسی وجہ سے وہ جنگ بدر میں شرکت نہیں کر پائے۔ ان کی تمنا تھی، دل میں افسوس تھا کہ اسلام کی حق اور باطل کی یہ سب سے پہلا معرکہ ہے، اگر اس میں شریک نہیں ہوا تو پھر مجھے ہی افسوس ہے۔ انہیں حسرت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا تو غزوہ احد کے اندر میں شریک رہوں گا، ایسے کرتب دکھلاؤں گا، ایسی جواں مردی دکھلاؤں گا کہ صحابہ بھی دیکھیں گے، اللہ کے نبی بھی دیکھیں گے۔ پھر ایک موقع وہ بھی آیا، غزوہ احد تھا، غزوہ احد کے اندر یہ بھی شریک ہوئے، چونکہ انہیں جذبہ تھا کہ پہلا جنگ مجھ سے چھوٹ گیا تھا، اب میں اس جنگ میں شریک ہو رہا ہوں، تو جواں مردی بھی تھی، جذبہ بھی تھا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر تلوار لے کر کے کفار کے جمگھٹے میں گھس گئے اور ان کی تلوار سے گاجر مولی کی طرح کفار کے لوگ کاٹے جا رہے تھے، اور یہ آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، انہوں نے شہادت کو نوش کرنا پسند کر لیا تھا، آگے بڑھتے گئے، پھر ان پر کفار ٹوٹ پڑے، تیروں کے نشانات بھی ان کے جسم پر آئے، تلوار کے نشان بھی ان کے جسم پر آئے، نیزوں کے نشان بھی ان کے جسم پر آئے۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے جام شہادت کو نوش کر لیا۔ جب کسی کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے پہچاننے والے لوگ، رشتہ دار، کنبے والے، خاندان والے، دوست، احباب آتے ہیں کہ میں اس کی لاش کو لے کر کے جاؤں۔ جب ان کے رشتہ دار آئے، ان کے پہچاننے والے دوست آئے تو دیکھا کہ ان کے جسم کے چیتھڑے نکل چکے، اوپر سے نیچے تک تلوار، نیزے، ہر ایک کے وار سے ایسی پہچاننا مشکل ہو چکا تھا کہ یہ انہی کی لاش ہے۔ دوسرے ان کے دوست دیکھ رہے ہیں کہ انس بن نضر کہاں ہے، پتہ نہیں ہو رہا کہ ان لاشوں میں سے کون سی لاش انس بن نضر کی ہے۔ ان کی بہن آئی، لاشوں کا معائنہ کرتی ہوئی دیکھا، ایک لاش ان کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے انگلیوں کے پوروں کو اٹھائے، کہا کہ چہرے سے تو یہ لگ نہیں رہا کہ یہ میرا بھائی ہے، لیکن اس کی انگلیوں کے پور بتا رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ ایمانی جذبہ رکھنے والے، شہادت کو سینے سے لگانے والے، وہ صحابہ کی یاد آج ہم ان فلسطینی بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ نمازوں کی حالت میں بمباریاں ہوتے ہوئے ان کی حرکت نہیں ہو رہی، ایسا شوق بھی صحابہ کا تھا۔ یہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا حضرت حرام، ایک ٹیم آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہا یا رسول اللہ، ہم دین اسلام میں ہمارا قبیلہ آنا چاہتا ہے، ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، آپ ہمیں کچھ صحابہ دے دیں، ان صحابہ ہمارے اوپر جا کر کے محنت کریں گے، ہم بھی اسلام کی تعلیمات کو اپنے دلوں کے اندر جمائیں گے۔ تو ایک ٹیم طے ہوئی چند صحابہ کی، جن کے اندر قراء بھی تھے، قاری، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کا علم پڑھانے والے، ایسی ایک ٹیم تھی۔ اللہ کے رسول نے حوالے کر دیا، تو جو آیا تھا ٹیم کو لے جانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس، وہ تو ایمان والا تھا، لیکن اس کے رشتہ دار چونکہ کافر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جا کر کے اللہ کے رسول کے پاس ایک ٹیم کو لا رہا ہے، جب راستے میں آئے گا تو ہم پہاڑوں پر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دیں گے۔ جیسے یہ بندہ اس ٹیم کو لے گیا، سکھلانے والی ٹیم کو، راستے میں جا رہا ہے، پہاڑ نظر آیا، پہاڑ کے اوپر سے حملے شروع ہو گئے۔ سارے صحابہ جتنے تھے
تمام کی تمام کو شہید کر دیا۔ اس میں سے ایک شخص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ماموں حضرت حرام بھی تھے۔ جیسے ہی ان پر تیر لگا تو ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، قسم خدا کی میں کامیاب ہو گیا۔ جس سینے پہ تیر لگے تھے وہاں سے خون نکل رہا تھا، انہوں نے خون کو اپنے سینے سے اپنے ہاتھوں کو لگا کر کے پھیلا کر کے ہاتھ سے دیکھا کہ خون بھرا ہوا ہے، جسم خون سے آلود ہو چکا ہے، تو زبان سے انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، قسم خدا کی میں کامیاب ہو گیا، چونکہ مجھے شہادت نصیب ہوئے ہے، میری موت ایمان کی حالت میں آئی، میری موت اللہ کے قرآن کی تعلیم کو میں لے کر چلنے لگا ہوں، اس وقت موت آ گئی، میں دنیا مجھے مل جائے مجھے ناکافی تھی، مجھے کوئی اس کی فکر نہیں، آج مجھے شہادت نصیب ہوئی اللہ کے راستے میں، تو میں قسم خدا کی کامیاب ہو گیا اور میرا بیڑا پار ہو گیا۔ تو انہی کی یادیں انہی فلسطینی بھائیوں کے اندر منتقل ہوئی ہیں۔ جب بھی کوئی ویڈیوز ہمیں آنکھوں کے سامنے سے ہمارے گزرنے لگتا ہے تو ہمیں ہر صحابہ کی یاد دلاتی ہے۔ صحابہ کے اندر بھی یہی جذبہ تھا جو آج ہم ویڈیو میں ان فلسطینی بھائیوں کے جذبے کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، جو بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے فلسطینی بھائی ہیں ان کے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ ہتھیار کچھ نہیں، سامنے جو فوج آ رہی ہے، یہودیوں کے نمائندے آ رہے ہیں، ان کے پاس ایک تو زرہ ہے، سیکیورٹی والی چیزیں ہوتی ہیں، بلٹ جو گولی پروف ہے اس کو پہن کر آتے ہیں، جو جنگی معرکوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے اوزار سے لیس، ہاتھ میں بندوقیں، پیچھے پیکٹ کے اندر بم، لیکن ان فلسطینی بھائیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، بس ہیں تو 7-8 پتھر ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہوئے اپنے سامنے پتھر رکھ لیتے ہیں، ہر وقت ان کے دلوں کے اندر شوق شہادت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسرائیل حملہ کر دے، اگر دشمن کی فوج ہم پر ٹوٹ پڑے تو ہم ان پتھروں سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں یاد آتی ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر کے دیکھیں، طاقت بمباریوں میں نہیں ہے، طاقت گولیوں کے بوچھاڑ میں نہیں ہے، طاقت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے جن کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کا خود قرآن کہہ رہا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کتنی بڑی بڑی فوجیں آئی، بس چھوٹی سی چھوٹی جماعتوں نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے سامنے جنگ بدر ہی تو ہے، 313 مٹھی بھر جماعت ہزاروں کی تعداد کو بھگا رہی ہے، شکست دے رہی ہے، ان کفار کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال 303 آدمیوں کی ایک بھری جماعت کو فتح سے نواز رہا ہے۔ تو ان فلسطینی نوجوانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، بس اینٹیں ہیں، پتھر ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں کہ کہیں سے حملہ ہو جائے تو ہم ان کا جواب ان پتھروں اور اینٹوں سے دیں گے۔ یہ شوق جذبہ ہے۔ اگر انہی موت کا ڈر ہوتا کہ ہم نماز میں ہوں گے، اس وقت ہم پر گولیاں برسائی جائیں گی، ہم پر بم پھینکے جائیں گے، تو یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر شہادت کا جذبہ نہ ہوتا تو یہ نماز اس کے اندر کھڑے ہیں، اگر انہیں ڈر ہوتا تو نماز چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، یہ سوچتے کہ ہم نماز کو جائیں گے تو ہم پر حالات آئیں گے، ہمیں مار دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے ساری چیزوں کو اپنے دل سے ہٹا کر کے موت کے خوف کو ہٹایا، انہوں نے اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا، اپنی اولاد کا، اپنے گھر کے تباہ ہونے کو برباد کیا، پھر بھی نماز کے اندر شریک ہو رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہاں سے کوئی جواب آئے گا تو ہم اس کا اینٹوں سے پتھروں سے جواب دیں گے۔ یہ شوق شہادت ہے، جو شہادت ہمیں صحابہ کے اندر نمایاں طور پر ملتا تھا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، ایک معرکہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنت کی طرف آگے بڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی وسعت آسمان و زمین کے مقابلے کی ہے، یعنی اس سے بڑی ہے جنت۔
تو حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے جیسے ہی یہ سنا تو کھجور کھاتے کھاتے پھینک دیا، کہا کہ اگر کھجور کھانے لگ جاؤں تو اور وقت اس میں لگ جائے گا، میں شہادت میں پیچھے رہوں گا، پھر آگے بڑھے، کفار کے جم گھٹے میں گھسے، پھر شہید ہو گئے۔ یہ شوق شہادت ہے جو آج ہمیں یہاں بیت المقدس کے رکھوالوں کے اندر مل رہا ہے، وہی شوق ہمیں صحابہ کے اندر نظر آ رہا تھا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک یہ بھی صحابی ہیں، یہ گئے، ان کا واسطہ رومیوں کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ روم اور فارس ایسے تھے جن سے ساری دنیا کانپنے لگتی تھی، پاورفل ملک تھے، ایٹمی ہتھیار تھے ان کے پاس، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پیارے آقا کے غلام چند اٹھے ہیں، ایک ٹیم صحابہ کی نکلی ہوئی ہے، ان کے ٹیم میں رہنے والے ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ یہ آئے رومیوں کے پاس، مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تیر ہیں ترکش کے اندر، دیکھا کہ سامنے قلعہ ہے، رومی قلعے کے اندر محفوظ، اوپر سے وہ تیر پھینک رہے ہیں، یہ ان کو لگ رہی ہے، یہ تیر پھینک رہے ہیں تو قلعے کو لگ رہی ہے، مظلومی تو ہٹ رہے ہیں، نیچے ہو رہے ہیں، کتنے تیر کھائیں گے صحابہ کی جماعت والے؟ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، ایسا کرو، میرے لیے ایک چمڑے کا جھولا تیار کرو، مجھے اس جھولے میں بٹھا دو اور اپنی زور لگا کر کے، طاقت لگا کر کے اس کو گھما کر کے مجھے اس پر بس پہنچا دینا، باقی کا کام میں سنبھال لوں گا۔ تو ایک چمڑے کا بڑا سا جھولا تیار کیا گیا، ادھر بھی بہت سارے صحابہ، ادھر بائیں جانب بھی بہت سارے صحابہ ہیں، ان کو اس میں بٹھایا، اس جھولے کے اندر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، صحابہ نے اس جھولے کو گھمایا، گھما کر کے زور سے پھینکا، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سیدھا قلعے کے دیواروں پر پہنچ گئے۔ انہیں پتا بھی ہے، صحابہ نے کہا کہ آپ اس جگہ جا رہے ہیں جہاں پر نیچے کی جانب میں سینکڑوں رومی آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ اکیلے جاؤ گے؟ صحابہ بھیجنا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کہے میں جاؤں گا، قلعے پر جاؤں گا، وہاں رومیوں کا مقابلہ کروں گا، پھر قلعے کے دروازے کو کھول دوں گا، آپ اندر سے آ جانا۔ تو صحابہ مل کر زور لگا کر کے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو گھما کر کے پہنچا دیا، قلعے کے اوپر تو پہنچ گئے، لیکن قلعے کی جو دیواریں ہوتی وہاں سے نیچے دیکھا تو بہت بڑا فاصلہ ہے۔ ایک تو قلعے تک جیسے ہی یہ پہنچے تو ان کے پیر میں چوٹ لگی، اب نیچے جھانک کر کے دیکھا تو رومی ان کے انتظار میں ہیں اور بہت بڑا فاصلہ ہے۔ چونکہ جانتے ہیں ہم لوگ کہ اگر کوئی بھی لشکری نہیں بادشاہ اگر قلعہ بناتا ہے تو یہ بناتا ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے بناتا ہے، اور اس کی دیواریں اونچی بنا دیتا ہے، کسی بھی طریقے سے اگر چڑھ کر بھی آ جائیں میرے قلعے پہ، پھر اترنے لگیں تو دیکھیں اتنا بڑا فاصلہ، کودیں گے تو جان کا خوف ہوگا۔ تو حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اوپر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا فاصلہ ہے، چونکہ شہادت کا شوق تھا، انہیں کہاں سے کسی موت کا ڈر ہو سکتا تھا؟ یہ تو ایسی ٹیم تھی جو شہادت کو مصافحہ اور گلے لگانے کے لیے تیار۔ تو دیکھا کہ اتنا بڑا فاصلہ ہے، پھر بھی اللہ کا نام لے کر چھلانگ لگا دیا انہوں نے۔ ان کے آس پاس میں 2 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، جیسے ہی انہوں نے نیچے کی جانب اپنے آپ کو گرا دیا، جیسے ہی نیچے گرے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ رومیوں کا جو وہاں پر لشکر کے لوگ تھے ان پر ٹوٹ رہے ہیں، ان کے پاس 2 تلوار تھی، انہوں نے اللہ کا نام لے کر دونوں تلواروں کو اٹھایا، ہر ایک کا اپنا دفاع کرتے ہوئے، ہر ایک سے مقابلہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ جس جگہ پہ قلعے کا دروازہ تھا وہاں گئے، مشکل سے اپنے لنگڑے پیر کو لے کر کے گھسیٹتے ہوئے، ایک تو اپنے بوجھ کو لے جا رہے ہیں لنگڑے پیر سے، دوسرا ان رومیوں کے حملوں کو برداشت کر رہے ہیں، اپنی جان کی سیفٹی اور بچا کر کے اس قلعے تک پہنچ گئے، اور جہاں دروازہ تھا اس دروازے کو انہوں نے کھول دیا۔ پھر دوسری طرف جو صحابہ کا مجمع تھا اس قلعے کے دروازے سے داخل ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ تھا ہر صحابی جو شہادت کا
شوقین تھا، شہادت کو گلا لگانے والا تھا، وہ اندر گھس چکا ہے۔ اب یہ تو طے شدہ بات ہے، کفار کے سامنے جب بھی اسلام کی جنگ ہے، آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے، آمنا سامنا جب حق اور باطل کا، اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوا ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک کی ہمیں تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ جب آمنا سامنا ہوتا ہے وہاں پر مسلمانوں کو فتح یقیناً نصیب ہوتی ہے۔ کوئی بھی جنگ، کوئی بھی تاریخ اٹھا لیں آپ، 1400 سال سے لے کر اب تک کی جو آمنا سامنا ہوا ہے، یہاں پر فتح مسلمانوں کی ہوئی ہے، شکست کفار کی ہوئی ہے۔ ہاں، جس جگہ پہ کفار کی ٹیم ہوئی ہے اس تاریخ کو بھی اٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے پیچھے سے آڑے حملہ کیا ہے، آمنے سامنے مسلمانوں کا کبھی حملہ نہیں کیا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر یہ ایمان کی طاقت ہے کہ کوئی بھی ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، بت پرست ہو، مجوسی ہو، اگر میدان کے اندر اس کا مقابلہ مسلمان سے ہو جائے تو کبھی بھی وہ فتح اس کے حق میں نہیں آئے گی، فتح ہوگی تو مسلمان کی ہوگی۔ تو جیسے ہی قلعے کا دروازہ کھلا، سارے صحابہ اندر گھس گئے، ایسا گاجر مولیوں کی طرح کاٹتے چلے گئے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے ان کے صحابہ کے حق میں فتح کو دے دیا۔ ٹھیک وہی نظارہ آج فلسطین کے ماحول میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ فلسطینی نوجوان گولیوں کے سایوں میں آ کر بھی اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا رہے ہیں، اسلام کے خلاف آنے والے جو کافر ہیں، یہودی ہیں، ان کے مقابل ڈٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ شہادت انہیں پتہ ہے کہ یہ میرے پتھر وہاں جانے سے پہلے گولی مجھ تک لگ سکتی ہے، میرا سینہ چھلنی ہو سکتا ہے، میرا جسم خون سے لو لہان ہو سکتا ہے، پھر بھی ان کی ہمت تو دیکھیں، سامنے موت بھی کھڑی ہوئی ہے، یہ منظر ان کے دماغوں میں ہے، پھر بھی پیچھے قدم نہیں ہٹا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ شہادت کو اپنے گلے لگانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی شہادت جتنی بھی اب تک ہوئی ہے، نوجوان قتل ہوئے، شہید ہوئے، بچے شہید ہوئے، بے دردی سے عورتوں کو مار دیا گیا، لیکن قسم خدا کی ان کی یہ شہادت کبھی رائے گا نہیں جائے گی۔ یہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، یہ ہمارا قبلہ اولا بیت المقدس کے لیے وہاں کے لوگوں نے اپنے خون کو بہایا ہے۔ ایک دن آئے گا اسرائیل تباہ و برباد ہوگا، یہودی نیست و نابود ہو جائے گا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ فلسطین آزاد ہو جائے گا، اس بیت المقدس پر کھلم کھلا آزادی کے ساتھ اسلامی پرچم لہرانے لگے گا۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہاں پر جو نوجوانوں پہ حالات آ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے کیوں تڑپیں؟ ایک تو انسانی حق ہوتا ہے، اگر ظلم ہندو غیر پر بھی ہو تو مسلمان کا کلیجہ چرے جانا چاہیے۔ مذہب نہیں دیکھا جاتا، یہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ مظلوم ہے، وہاں پر آواز اٹھانی چاہیے۔ یہاں پر تو فلسطین کے اندر ان لوگوں کا خون بہہ رہا ہے جن کے رگو ریشے کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا کلام بسا ہوا ہے، تو ہم کیوں آواز نہ اٹھائیں، ان لوگوں کے حق میں کیوں دعائیں نہ کریں؟ اور جس مسجد بیت المقدس پر حملہ ہو رہا ہے، اس کا تعلق ہمارا ایمانی رشتہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں 13 سالہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بیت المقدس ہی کو بنایا، 13 سال تک بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا۔ پھر جب مدینے میں آئے تو اس وقت روایتوں کے اعتبار سے 16، 17 یا 18 مہینے تک بھی مدینے کو آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھے ہیں۔ ہمارا ایمانی تعلق اس بیت المقدس مسجد اقصی سے ہے، وابستہ ہے۔ بہت سارے انبیاءوں کا مسکن رہا ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی جنات کے ذریعے سے تعمیر کرائی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم امام الانبیاء مانتے ہیں،
یہ کیوں مانتے ہیں امام الانبیاء؟ مسجد اقصی وہی ہے، بیت المقدس ہے، وہاں پر تمام انبیاء اکٹھے ہوئے، تمام انبیاء، کسی جگہ انبیاء کا اکٹھا ہونا ہمیں نہیں ملتا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں تمام انبیاء کسی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوئے، نہ کعبۃ اللہ میں اکٹھے ہوئے، نہ مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے، بلکہ اللہ رب ذوالجلال نے تمام انبیاء کو اس مسجد اقصی کے اندر اکٹھا کیا۔ وہاں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامت کی تاج رکھی گئی، پھر امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں تمام انبیاء کی جماعت کروائی، امام بنائے گئے، تو اسی وقت سے میرے آقا کو یہ لقب ملا امام الانبیاء ہیں کہ تمام نبیوں کے امام ہیں۔ یہ شرف میرے آقا کو بیت المقدس مسجد اقصی ہی میں ملا ہے۔ تو ہمارا ایمانی رشتہ اس مسجد اقصی سے وابستہ ہے۔ ہم لوگ کم از کم آواز نہ اٹھائیں تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ان پر جو مظالم ہو رہے ہیں، یہ مظلومانہ معصومانہ بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، اے اللہ تیرے دین کے تحفظ کی خاطر، تیری مسجد کی خاطر، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا مسکن ہے، اس کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان کا حامی اور مددگار ہو جا، اے اللہ تو ان کے سروں پہ اپنا ہاتھ پھیر دے۔ کم از کم زبانیں تو ہیں ہمارے منہ کے اندر ان کے حق میں دعائیں کرنے کی۔ آج ہم مست بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمدردی، نہ غمخاری، نہ ایمانی غیرت۔ کیوں؟ یہ تو میلوں دور پر حملے ہو رہے ہیں، ہم پر تھوڑی ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات کے اندر جب عمومی طور پر مسلمانوں پہ حملے ہونے لگے، مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جانے لگے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں کہ ان کے حق میں دعائیں کرنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھا گیا، یہ تعلیمات شریعت کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک لشکر کو بھیجا، اس کے اندر قرہ تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے، دھوکے سے قتل کیا گیا صحابہ کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان ظالموں کے حق میں بد دعائیں کہی۔ ہماری مسجد میں بھی آج سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے، فجر کی نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، آج سے مسلسل انشاءاللہ 1 مہینے تک پڑھی جائے گی، جس کے اندر مظلوموں کے حق میں دعائیہ کلمات ہیں، ظالمین کے حق میں تباہی و بربادی کے کلمات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک کفار کو، ان ظالموں پر لعنت برسائی ہے، ان کے حق میں بد دعائیں کی ہیں۔ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو فالو کرنے والے، ہم بھی یہ طریقہ اپنائیں گے، اپنے مظلوم بھائی بہن ان کے حق میں دعائیں کریں گے اور ظالموں کے حق میں بد دعائیں کریں گے۔ یہ یقیناً ضرور یہ کہیں گے کہ یا اللہ اگر تو انہی ہدایت کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے، ان کے حق میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرما، ورنہ اس تیری پاک سرزمین سے ان کا خاتمہ فرما، انہیں تباہ نیست و نابود فرما۔ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد بھی انفرادی طور پر یہ دعائیں کریں کہ اللہ رب ذوالجلال فلسطین کے جو احوال ناگفتہ بھی ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کے حالات کو سنبھال دے، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ رب ذوالجلال مظلومین کے حق میں انہی کی مدد فرمائے، اللہ پاک ان کا حامی و ناصر بن جائے اور ظالموں کو تباہ و نیست و نابود فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔